السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، اسلام آباد میں راول پنڈی میں دفعہ 144 لگ گیا۔ یہ کیا ہے جی؟ عمران خان کے مفروروں اور سزا یافتہ عمر ایوب اور زرداج گل نے کہا ہے کہ جناب سارے اسلام آباد رہو، اسلام آباد تو باہر نہیں جانا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ ہمارے اوپر اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے؟ تیل دیاں گلاں ہو رہی ہیں نے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور اس وقت جناب علی پاکستان ایک میچ بھی جیت گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے جو عمر ایوب ہے، جن کو سزا ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی؟ زرداج گل بھی آج 4 اگست کا ویڈیو بیان جاری کر رہی ہے، میں بڑی غیرت مند ہوں اور بڑے بڑے خاندان سے میرا تعلق ہے اور میں مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ رہوں گی۔ نہیں بیٹا، اینج گلاں نہیں کری دیاں، تیرے تو پہلے سارے یہی گلاں کر کے تے مکرے نے، ٹھیک ہے؟ اس نے بھی بیان دے دی ہے۔ اور عمر ایوب تقریر کر رہے ہیں یار اسمبلی میں، یہ ادھر اس کے پی ٹی آئی کے جلسے میں۔ کیا ہو گیا حکومت کو یار؟ عدالت خود جج صاحب کرسی سے اٹھ کے آئیں اور اس کے ایوب خان کے گھر میں جا کے عمر ایوب کو پکڑیں؟ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ حکومت سر افسوس ہوتا ہے، یقین کرو جب عمل درآمد نہیں نہ ہوتا بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ شہباز گل وغیرہ یہ کب کے ختم ہو چکے اگر حکومت ذرا سی بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کر رہی ہوتی، اوفینسو، لیکن نہیں ہے، یہ ڈیفینسو ہے۔ اچھا جی، عمر ایوب نے کہہ دیا ہے، نااہل نے، سزا یافتہ نے، کہ جناب سارے اسلام آباد وچ رہو۔ اب اسلام آباد میں آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور یہ ساری باتیں بھی ہیں۔ انہوں نے سینیٹر کو بھی کہہ دیا ہے، ایم پی اے کو بھی بلا لیا ہے، ایم این اے کو بھی بلا لیا ہے کہ تسی اسلام آباد نہیں چھڈنا۔ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی سارے جلسے اسلام آباد کے منسوخ۔ علی گوہر خود وہ پہنچا ہوا ہے بنیر، وہاں پہ خطاب کر رہا ہے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، بنیر کے پی کے میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اسلام آباد کے ہم نے کوئی جلسہ نہیں کرنا، علی گوہر نے کہا ہے، اور ایک گروپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے مسئلے؟ یہ کیا مسئلے ہیں؟ سب سے پہلے تو سر جی ان کو گرفتار کرو جن جن کو سزا ہوئی ہے، پہلی پکی بات ہے یہ، جن جن کو سزا ہوئی ہے ان کو آپ گرفتار کریں، ٹھیک ہے؟ دوسرے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی اسلام آباد میں؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے باہر نہ جائیں، کوئی وہی اپنی تاریخ تو نہیں دہرا رہے کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے یہ استعفے دینا چاہ رہے ہیں سارے مل کے کٹھے، جیسے وہ سب نے کٹھا کیا تھا نا، اور بعد میں کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم نے تو کوئی استعفے نہیں دیے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے کہا تھا جاؤ جی ہم اسمبلی میں دوبارہ نہیں آئیں گے، استعفے۔ تو بعد میں سب نے وضاحت کر دی تھی کہ نہیں جی نہیں، وہ تو جذباتی تقریر سی تو ویسی کی تھی۔ بہرحال یہ ایک خدشہ موجود ہے کہ یہ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں۔ یہ خبر کسی وقت بھی آتی ہے، آ سکتی ہے۔ آپ قانونی ٹی وی کے ساتھ ایسے کام کر کے بیٹھے رہیں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر کے رکھیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہم بریکنگ نیوز قانونی ٹی وی آپ کو بتائے گا۔ آگے ہیں جی، حکومت نے کیا کیا ہے؟ 10 دنوں کے لیے راول پنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 سے لگا دی ہے، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا، تو انہوں نے یہ لگا دی ہے 12-13 تاریخ تک، اور 14 کو تو ویسے ہی دفعہ 144 ختم ہو جائے گا کیونکہ 14 اگست آ رہی ہے۔ پاکستان کے سارے لوگ جو ہے وہ منائیں گے، جشن منائیں گے اگست کا، 14 اگست کا، ٹھیک ہے؟ اور فتنے نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم 5 اگست کے بعد اگلا ہمارا پروگرام 14 اگست ہوگا، یعنی جہاں جہاں بھی جھنڈے جا رہے ہوں گے نا تو یہ اپنا لچ تلیں گے اور پھر گرفتاریاں ہوں گی۔ کل بھی بہت بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہر جگہ۔ اب اندازہ کریں
انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اپنے ضلع میں ہم کریں گے جی احتجاج، ایک گروپ نے۔ تو جب سارے ایم این اے کو اور سینیٹرز کو آپ نے اسلام آباد میں روک لیا ہے تو اتنے احتجاج کی قیادت کون کرے گا؟ عقل دیکھیں ان کی عقل۔ میاں والی میں، سرگودا میں، بکھر میں، یہ جہاں جہاں انہوں نے احتجاج کرنا ہے، سکھر میں، کراچی میں، جب آپ کے سارے قومی اسمبلی کے ممبر اور سینیٹر آپ اسلام آباد میں ان کو روک دیا ہے تو وہ کیسے احتجاج کریں گے جی؟ اس کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ ان کی یہی پالیسی ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ان کی طرف سے یہ استعفے وغیرہ اور یہ وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، یہ خبر ہو گئی ہے۔ اب ایک بیچ میں خبر آ گئی کہ پاکستان نے امریکہ میں جو میچ ہو رہے ہیں کرکٹ کے، وہ پاکستان نے جیت لیا ہے، سیریز بھی جیت لی ہے T20 والی، اور ہوں اگے کہانی چلے گی۔ ٹھیک ہے جی، فلوریڈا میں وہ ہو گیا جی۔ آگے آئیں جی، کہہ رہے ہیں کہ جناب پوری دنیا میں پاکستان کی عزت آسمان پہ پہنچ گئی ہے، نو ڈاؤٹ پہنچ گئی ہے، اور اس کا سہرا دیا جا رہا ہے حافظ سید عاصم منیر صاحب کو کہ جناب جب امریکہ نے ان سے علیحدہ ملاقات کی تو ان کو جناب علی یہ کہا گیا کہ یہ میری آنر ہے اور یہ وہ۔ سر جی، حکومت کے جو سربراہ ہے نا وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو یہ ایک شرلی چھوڑ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے کہ عاصم منیر کو عزت زیادہ دی جا رہی ہے اور شہباز شریف کو نہیں دی جا رہی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا اپنا اپنا کریڈٹ ہے، اور شہباز شریف فاتح ہند ہے اور سید عاصم منیر فیلڈ مارشل ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں مل کے چلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں جناب علی امریکہ بار بار، امریکہ نے کیا بیان دیا ہے کہ میں پاکستان سے تجارت کروں گا، پاکستان کا ٹیرف بھی سب سے کم ہوگا، اور پاکستان سے ہم تیل نکالیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ سر جی جو 4-5 سال سے تیل نکلنے والا تھا نا وہ ٹھیکے جناب امریکہ نے لے لیے ہیں، اور اب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہاں سے اتنا تیل نکالیں گے کہ بھارت پاکستان سے تیل خریدے گا۔ بڑی خبر ہے نا سر جی، بڑی خبر ہے، لیکن یہ امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو بھی ہم ڈیل کریں گے نا، ہم اپنی 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا، آپ نے 4 آنکھیں بنا کے ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، کیونکہ ان کا مین مقصد کہیں ہمیں چائنا سے پیچھے ہٹانا نہ ہو۔ میں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو بڑی اہمیت دیں، آپ اس چیز کو اہمیت دیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ تیل بھی ہم سے خریدے گا، کنویں بھی نکالے گا، 12 کنویں کہہ رہے ہیں جی، وہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ اور جب ایران میں تیل ہے، سعودی عرب میں ہے، تو بیچ میں پاکستان ہے، اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر بھی بہت ہے۔ بہرحال امریکہ ایسے ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے، تو خیال کرنا، جاگتے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ کوئی اہم باتیں تھیں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اور ایک وہ یہ جیو والے پتہ نہیں کہ کیسے ٹاپک چن لیتے ہیں جی، جیو والے، وہ مصطفیٰ کھوکر کے کیا جس نے کوئی پروگرام کیا ہے، اس میں 2.5 جماعتیں بھی نہیں تھیں، کوئی بھی نہیں تھا، اس کو لے کے بیٹھے ہیں کہ جناب وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو اور نیا میثاق جمہوریت ہو۔ کیا ہے یار، ان کے پاس ٹاپک ختم ہو گئے ہیں کہ وہ سارا پروگرام یہ جو لگتا ہے وہ نقطہ نظر والا جیو کے اوپر، اس میں یہی پروگرام کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر ذرا بحث کریں کہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ بیکار ہے سر۔ اس کو جی ہوٹل میں کا، اور ارشاد بھٹی کا تبصرہ اندازہ کرے، بیکار ترین تبصرہ ارشاد بھٹی کا تبصرہ۔ اور حامد میر بھی مجھے لگتا ہے اس کے بعد وہ بھی اسی کے اوپر کرے گا، کیونکہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اتنے قومی چینل والے ٹی وی کو قومی باتیں کرنی چاہیے، اتنی سی بات کو ٹاپک کو آگے لے کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے، اور ان کا یہ جو پروگرام ہے 5 اگست کا وہ تو بڑھ گیا ہے،
14 अगस्त को आम लोग निकलेंगे तो ये अपने झंडे लेके 10-12 लोग निकल आएंगे और कहेंगे देखो जी ये सारे लोग इमरान खान के लिए निकले। इमरान खान भूल जाओ, अब तुम इस जेल से जिंदा नहीं निकल सकते। ठीक है दोस्तों, राब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। कानूनी मशावरत के लिए मैं हाजिर हूँ। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें। पाकिस्तान में कोई आपका केस हो या ओवरसीज़ वालों का कोई केस हो या इधर इंग्लिस्तान में आपको कोई मसाइल हों तो इधर भी हमारा दफ्तर है लंदन में, हम इंशाल्लाह आपको कानूनी मशावरत देंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह बेली।